گل کوئی نہیں. ایک گل سنا مختصر سمیٹ سا میں گفتگو میں جڑا کہ نا بھائی گل کرنے کی لوڑ نہیں. حضرت سفیان ثوری بہت بڑا علماء بیٹھے پوچھو کس مقام کا بندہ گزریا ہے جی بادشاہ تابعین دا علماء فضلاء محدثین اس کے پیر چومنے والے سید المتقین متقیاں دا بادشاہ. محلے وچ گوانڈے چ شرابی مر گیا. شرابی مر گیا. دنیا دا کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جڑا اس نہ کیتا ہو. اتنا گناہگار تے گندا کوئی گناہ اس نہیں چھوڑا. جنازہ اٹھیا اس کا. ساری دنیا گئی. جڑے محلے والے اے سنو گل میری. سفیان ثوری فرمایا جے میں کدے اس دے جنازے تے ونجاں تے بڑی بےزتی ذرا ہوئے سی کیونکہ میں شریعت تو بغیر ایک قدم ادھر نہیں کیتا. صحابی اللہ کو پوچھ کے جائے اس دی رضا تو بغیر نہیں تے ہتھے تو اکا کرٹی چوڑ ہوئی ہے. اس کا کوئی دنیا نہ گناہ نہیں چھوڑیا. تے ذرا کس طرح پتا انسلٹ جی سمجھنا نا بھی یہ جی میں ان کیوں بھیجا. سفیان ثوری گیا تا نہیں جنازے تے پر راتی پھر جڑی خواب وچ بسترے تے لیٹیو پھر اس نال جڑی پوچھ ہوئی جس نے بسترے تے لیٹے تے جڑا صوفیاء و نبیاں تو علاوہ اور مرزا صاحب وہ جے کدے سفیان ثوری جس نی جتی نے دور دے ایک ذرے دے برابر نہ تو میں تے نہ میں اتنے اوصاف کا مالک شان کا مالک نبوت تو بعد صحابیت کا دعویٰ نہیں کیا. چونکہ رسول اللہ کو نہیں دیکھا صحابیت کا دعویٰ نہیں کیا. نبوت تو بہت بات ہے اس کا تو بڑا اونچا مقام. تم نے دیکھا بھی کچھ نہیں ایک آنکھی کوئی نہیں تے جناب کیڑے اس پاس پہ گئے کسی مشورہ چنگا نہیں دیتا تو قبلہ میں نے زور چوہا تو میں تو ساتھ سمجھاوا یا تلے تلے کم رکھو تے بہتر. بہت اتے چلے گئے ہو ایک دم کسی ایکسیلیٹر دیتا ہے بس اتے چلے گئے ہو. تھلے تھلے بڑا کام ہونا ہے بڑے بڑے مقام ہونے ایک وقت ایک دم ڈڑائی کر کے اتنے بہ گئے تو پھر ان جی چاہ کے اسی تلے بھی آنے پہ اے حضور دے غلام بیٹھے نا اے تو انو کسیٹ کے تلے آنے ایسے بیٹھے. سمجھ آئی تو جس لئے اللہ فرمایا سفیان جنازے تے نہیں گئے ہیں یا اللہ بہت گندا ہے کوئی حال نہیں ہے ساتھ شرم آنی ہے اسے جنازے تے کوئی دنیا نہ گناہ چھوڑے ہر پاسے برائی ہر پاسے کوئی بندہ اس نے نماز روزہ سے خیر نیڑے نہیں گیا نا جی کوئی برائی نہیں اس چھوڑی. کیڑے منہ نال میں جایا فرمایا تو پھر کیڑے منہ نال میں نے بوئے تے آئے. میں آکھیا نہیں فلا تزکو انفسکم هو اعلم بمن اتقى. اپنے نفساں ماں اپنی ذاتاں ماں بہت اونچا نہ کریا کرو بڑے چنگے ہیں تے بڑے نیک ہیں تے بڑے انجا. خبردار ان کریو کسیاں کٹیاں نہ سمجھو اپنے ابدیاں نہ سمجھو. اے فیصلہ میرے کولے کون کتنے پانیے وچے ہے جی وہ بہتر جانتا ہے کون متقی ہے. تو ایک بندے ہاں جتیاں دے وچ بیٹھنے دے قابل سمجھنا ہوئے تے اللہ دی صف پہلی وچوں کل نکلے کل تو جتیاں چ بیٹھا ہوئے تے وہ پہلی صف وچ والے چ نکلے کانوں کی پتہ ہے. سفیان یہ اچھا تے نہیں کیتے کہ اللہ بس میں فرمایا جا اس دی قبر تے اتھے بابن کے میرے کو معافی مانگ اتھے قبر تے جا
ورنہ میرے والا کھاتا تیرے والا صاف ہی جا، میرے کاغذات تو کچھ بھی نہیں۔ ہاں اے ہوندی بے نیاز ذات، غنی عن العالمین۔ سفیان ثوری نے 80 سال نیا تقوی تے ایک ایک سا پھونک پھونک کے شریعت دے مطابق رکھنے والا بندہ ماریا گیا بے نیازی گیا، صرف آپ اور وہ آنکھ بھی سکنا یا کہ میں متقی ہوں، اس مقام دا ہے۔ اسی تسی تا جھوٹے لوگ ہاں، وہ تو سچا ہے، آنکھ بھی سکتا ہے، لیکن اللہ دی بے نیازی دے میٹر چاہ کے سفیان رہ گیا۔ سفیان کو خدا جنے ایسی کوئی گل ہوئے جیسا مالک پکڑیا ہوئے جی سفیان دے حساب ہی نہ ہوئے۔ فرمایا جا، صبح گئے قبر تے کھال کے معافی مانگی، میرے مالک معاف فرما، میں اس دی قبر تے آ گیا، میرے گناہ بخش۔ خیر دعا شاہ کر کے گئے، آنکھوں لگے پوچھا تو صحیح میں نے اس لیے زنانی کو پوچھا، زمانے نہ بدکار تے جرائم پیشہ انسان اس کام کے کیتا ہے، عمل کے کیتا ہے جے میں نے جے بندے اللہ کا بڑی مزار گا، اس کام کے کیتا ہے کہ میں نے جے متقی اللہ چھڑ کے پرے رکھ۔ خیر بیوی کو پوچھا 10 بھائی، اس آکے جناب سارا شہر گواہی دے سی اتنی برائی ہوتے، کوئی پیڑا کام اس نہیں چھوڑیا، میں بھی دے سکتا اے پورا شہر کے تو آہ نہیں پہ نہیں، میں پھر پوچھنا ماں جے چھان چھوڑیا نے کوئی گل ہے ماں کوئی دوسا کیا خدا مت کل آخری کوئی راتی نماز پڑھی ہوئے اکھر نمازاں وچ بھی نہیں کدے میں تا زندگی تکے نہیں نماز وچ پڑھنا، روزہ رکھنا تکے ہی نہیں، سنے ہی نہیں، ہو رکھے کل مت کو وضو کر کے توبہ کرو جی، نہیں کوئی گل ہے ماں تو دا سوچ بہوں جس لئے اصرار کیتا نا حافظے تے زنانی زور دیتا، آنکھوں لگی ایک گل ہے، ایک گل میں نے ذہن جانی ہے کہ جس ویلے مرنے تو پہلے علی آنکھ ٹک ٹکی بدی نہیں ذرا ہوش ہے تے اکھیاں وچ اتھرو آئے، میں کول بیٹھی ہاں اکھیاں وچ اتھرو آئے تے آکھیاس اے او مالک الملک کہ اے جان بھی تینڈا تے او جان بھی تینڈا، اساں کسی انے بنے لا جس نے نہ اے جان رہا ہے تے نہ او جان رہا ہے، میں کدھر ویسا ماں کون کدھر قبول کرسی، میں کیڑے کھاتے چاہ بس اے جملہ آ کے مر گیا۔ بس فرمایا تو سفیان ثوری اس جملے سے تار کھڑے اتنا جملہ تے آنسو چند آنسو، کوئی ساری عمر نہ نماز نہ روزہ کچھ بھی نہیں کیتا، اے او بارگاہ اللہ دی وہ بارگاہ۔ میں عرض کر رہا کہ میں کوئی تعریف کرن نہیں آیا، صرف میں دس رہا کہ جس وقت اے ختم نبوت دا مسئلہ اٹھیا پہلے مجدد بنے، آہستہ آہستہ ترقی کی، پھر میرے دادا پیر میر علی شاہ کو چیلنج بھیجا آپ آئیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا نے جبکہ ہندوستان میں مشائخ اور علماء بکثرت موجود تھے، سارا ہندوستان بھرا ہوا تھا، تو گولڈے کے ایک چھوٹے سے گاؤں جس کو کوئی جانتا ہی نہیں اس زمانے میں، آج سے 100 سال پہلے 110 سال پہلے جانتا ہی نہیں تھا، اس گمنام سے چھوٹے سے ہمارے علاقے اسان علاقے لٹے رہے تھے ڈاکو تے اے جن علاقہ ہے اتنے دیہڑی بھی ڈرے نال کوئی نہیں ملنا ہے، گولڑا بہت لٹیرے لوگ ہیں۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب آئے تھے، انہوں کو ہدایت شاید کی دوگاں سمجھایا، تو اتنے علماء اور مشائخ چھوڑ کر صرف پیر میر علی شاہ کو کیوں اس نے پیغام بھیجا مناظرے کا، یہ بھی ایک لمحہ فکری ہے۔ کیا اس وقت اکابر علماء دیوبند موجود نہیں تھے؟ دیوبند موجود تھے،
قاسم نانوتھی صاحب موجود تھے، مولانا رشید احمد گنگوئی وغیرہ موجود تھے، سارے موجود تھے اور ان کے وہ قریب بھی تھے۔ گولڑا تو بہت دور تھا، ان کو کیوں کیا؟ مشائخ پورا ہندوستان بھرا ہوا تھا، پیر تھوڑے ہیں ہوں تو اٹ پٹو تلے پیر ہے، اٹ پٹو تے نات خان ہے، اٹ پٹو تے سید ہے، پیچھے بوٹیاں مولیاں پٹنے والے تے نال شاہ صاحب لگے۔ شاہ صاحب کے بلا انہاں پتہ ہے جی رسول اللہ نے اولاد سمجھ کے لوگ عزت کر سن، آؤ کہ بلا شاہ صاحب مجھ پامیں شاہ صاحب شاہراں وچ کوئی سادات نہیں، نہ کوئی خوہ ہے نہ کوئی بو ہے، کوئی شے نہیں، لیکن لیبل لگا ہے، لیبل لایا نہیں شاہ صاحب۔ شاہ صاحب نہ اصلی گراں پوچھو اتھے بھی ان کے پتہ کرو کہ کوئی اور قوم نکل سی، سیادت پتہ کرنی ہوئے تھے اصلی گراں جتھوں ایک کوڑ جھوٹ ٹرے ہے اتھوں پتہ کرو، گراں والے سچ کوئی سوڑی کون بلائی۔ اس واسطے ہر بندے شاہ سمجھ کے سید نہ سمجھا کرو، سید دی خوب بھی ویکھیا کرو، سید سادات کے کچھ معیار بھی ہوتے ہیں، علمی کوئی مقام ہوتا ہے، کوئی کردار ہوتا ہے، جھوٹ نہیں بولے گا، فراڈی نہیں ہوگا، زبان ایک ہوگی، سچ بولے گا، کوئی خوبیاں تو اسے جو زبانوی بے ایمانی دے ہیں۔ شاہ صاحب چنگے امام حسن تے حسین نے یعنی انہوں نے اسے چنگی اولاد آئی، اتنے بڑیاں لوگاں پیو دادیاں بدنام نہ کرو تے اپنے نسب نہ بدلیا کرو، جے بھی ماڑے چنگے ہیں نے حلالی بن رہے تے چنگا ہو جائے، ہمیں ماڑا چنگا پیو ماں پیو تے میں عرض کر رہا کہ اتھے سارے لوگ کیا ہوا ہے، سارے بیٹھے رہے اتھے، پیر صاحب آپ تیار ہوئے گئے، سارا پتہ ہے۔ اب جناب ایک صاحب ہیں جج ہیں، انہوں نے کتاب لکھی رد مرزائی، مجھے بڑا افسوس ہے میں نے گوڑلے میں بھی اپنے خطاب میں یہ بیان کیا کئی جگہ میں، پھر اس جج سے میں نے ملاقات کی۔ 110 سال ہو گئے پیر میر علی شاہ صاحب نو سیف چشتیائی لکھی ہونا رد مرزائیت، پتہ نہیں کہ مرزائیاں دا مرزا اتنا عالم نہیں گیا، بھیرے آلہ حکیم جو ہے نور الدین او عالم ہے، او سوال کٹے کہ آیتاں وچوں جتھے نبوت نکل سکنی ہے حدیثاں وچوں او چھک کے کہن کے آیا تے پھر انہاں وتھاواں صرف میرے دادے پیر میر علی شاہ وتھاں بند کیتا۔ اس دے سوال موجود نے، آؤ کوئی ماؤ دا پتر ہے تے دسے دیوبندی دسے کہ میرے ساڈے اکابر نے کام کیتا ہے، کوئی پیر دسے، شیخ دسے، سلاسل اربع سوروردی نقشبندی قادری چشتی صابری تارے سارے پیر بیٹھے، کوئی ایک پیر لے آوے جی میرے پیو نے کام کیتا ہے۔ اس جج صاحب نے جناب کتاب لکھی ہے تے کہ کیتا نے سارے صرف سیف چشتیائی دا خلاصہ بیان کر کے اپنے لفظاں میرے دادے نہ نہ ہی نہیں لکھی، سارے دیوبندی علماء دی فہرست لکھی عطا اللہ شاہ بخاری تک، حالانکہ عطا اللہ شاہ بخاری میرے دادا دے مرید سن، انہوں نے بیعت میرے دادا دی میں تو انہوں ایک گل دساں، اے مینوں شورش کشمیری مرحوم سنائی، وہ پروردہ سی عطا اللہ شاہ بخاری نہ خطابت وغیرہ ساری شاہ جی کو سکھی ہوئی۔ شورش صاحب مرحوم آئے گوڑلے، اکثر آندے ختم نبوت دے سلسلے جی آندے میرے دادا صاحب نال بڑا تعلق ہے، آئے ایک باری تے گلاں ہوئیاں تے ماں آکھن لگے مینوں شاہ صاحب
خود سنائی گل کہ میری اس ویلے 14 سال عمر ہے جس میں گھوڑے شفایا پیر میر علی شاہ صاحب نوجوان ہے مولانا عطا اللہ شاہ بخاری گل سنا رہے ہیں شورش کشمیری شورش نے مینوں سنا آئے جناب تے او نال ساڈا میرا ہے اتھے پیر صاحب دیگر ویلے جاندے ہیں اللہ اللہ کرن اتھے گفتہ عشاء پڑھ کے آندے ہیں شاہ صاحب بڑے نوجوان تے طاقت والے بندے ہیں گھوڑلیوں پنڈیوں پیدل آئے گھوڑلے تے پیر صاحب گھوڑے سواری کرنے تے بڑے شاہ سوار بھی بڑے ہیں آنن کے جسے پیر صاحب گھوڑا دوڑایا تے شاہ صاحب بھی پیچھے شاہ صاحب آنن میں بھی دوڑ گیا عطا اللہ شاہ بخاری جسے چنگا تیز دوڑایا میں بھی نال گیا تھے آپ ایک باری تکیا پیچھے کوئی نڈا بھی نال بیان ہے بڑا تیز ہے آپ روک کے تھا گھوڑا آپ کو لگے ہاں کون ہے تم کہ جی میں سید عطا اللہ شاہ میرا نام ہے کیا کرتا ہے کون ہے کتنے خیر میں دسیا سارا تے کیوں کہ میں دعا واسطے حاضر ہوں جناب بیعت ایک بار فرماؤ آپ خیر بیعت فرمایا میں دعا فرماؤ حالانکہ عام دعا سارے ذکر نہیں رہنے ہیں کوئی خاص گل نہیں پیر میر علی شاہ صاحب نے پوچھا کس چیز کے لیے دعا کرو کس گل آستے شاہری آنکھوں لگے میں شورش کہندے شاہ صاحب کہندے کہ میں سوچیا ایک باری کہ انہاں پوچھ بیٹھے کہ کس واسطے دعا کرا ہوں میں پوچھ دس بھائی ہوں کس واسطے سوچیا فوراً ایویں 2-3 سیکنڈ گل کر انہاں آخیا جناب بس دعا کرو کہ پورے ہندوستان وچ میرے جا خطیب کوئی نہ ہو خطابت دا لوہا منا کے جاواں پوری دنیا چ پیر میرے شاہ نے ایک ہاتھ وچ لگام پکڑی اور ایک ہاتھ سجے نال ہاتھ اٹھایا دعا کر کے آگے لگی چلو اللہ برکت پاوی آگے بس 2 قدم میں شاہ صاحب آنے میں ٹریا تو میرے اندر کھولے مضمون کے میں بولا آنے اسے میں پیدل گیا سٹیشن تے گھوڑ لے اتھو بیٹھا گڈی دے پنڈی گیا تے اے لیاقت باغ اسے لے اس دا نام لیاقت باغ تے نہیں سی اتھے پہنچ جاندے کوئی ہندوان نہیں تے کوئی مجلس بھی ہونی بڑی دنیا کٹھی میں کہا کہ تھوڑا جا سن کے میں کہ یار میں نے بولن دے گائیا اندر آنکھیں پہ بول 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 ایک تک گالی نہ کر سکنے ہیں ایک آنے چپ نہ رہے بول انہاں کو تو مسلح گل کے لے تو کتھے پہ آنے ہیں دوانے اس آگے یار میں بولن دے اور موضوع دسو گل کے اتھے 2 گلاں سن کے شاہری وچ کھلو گے جناب انہوں نے موقع بیان کیتا نے سب تو پہلے آنن میں اس لیاقت بعد ایک تقریر کی تے پھر او وقت بھی میں دساں شاہ صاحب دا ملتان آخری خطیب ہندوستان اتنا بڑا 7 گھنٹے جس دا خطاب ہوتا سی تے انگریز بھی کھلو کے روندا سی سندا سی او قرآن پڑھتے سن انہاں دا اپنا مخصوص اشعار وغیرہ اتنا بڑا خطیب آخری عمر انہاں دی اس شان نال تے نہ گزری ایک کڑا پہ آیا ایک پھوڑی دے شاہری لیٹے ملتان ساڑھے خواجہ صاحب ہوندے مرید ہے پیر صاحب دے انہاں کہ اتنا بڑا خطیب ہے آخری وقت پچھاں تے صحیح بن گئے اور سنو جناب گل شاہ صاحب کو گئے انہاں تکیا نہ کہ تے پیر میر علی شاہ صاحب نہ مرید آ گیا تے بیعت پہلے انہاں نے لی پھر عبدالقادر صاحب رائے پوری نہ لینا کیتی بیعت تھوڑا جب مسئلے چ اختلاف ہویا پھر ادھر چلے گئے بارہ آخری بات خیال آیا تے شاہ صاحب یعنی کہ 70-80 سال بعد یہ ان جملہ وہ بچپن جس نے دعا کرائی تے پھر ہے 70 سال خطاب دا گزارا پورے ہندوستان وچ لوہا منوا کے آخری وہ آدمی ملتان اس قسم پرسی نے عالم میں لیٹ گئے تے آہنا پہ ہے جس نے ویکھیا نا کہ گولڈ شیخ کا مرید ہے تے شاہ صاحب اینتا کیا کیا کہ افسوس بخاری تو نے پیر میرے علی سے بیان مانگا ایمان نہیں مانگا
میرے علی سے بیان مانگا، ایمان نہیں مانگا. افسوس اتنا تو ایمان مانگ کے نہیں ہوں تک قبراں وچ ایمان کا ماسی. آخری ٹائم میں خطیب ہے اتنا بڑا تو کہ ہے ڈنکے بجے کی دنیا واہ واہ کی تھی. اس قوم کی یہ کیسی رنگین خیالیاں ہیں، جیتے تو تالیاں ہیں، ہارے تو گالیاں ہیں. اس قوم تے تو خوش ہو رہا ہے تے مطلب ہون تک قبر ہے، ہون اتنے تک ایمان کا ماسی بیان نہیں کا ماں لگا. اتنے بڑے لوگ موجود تے پیر میر علی شاہ صاحب گئے، سارے بیان کر سن لیکن اتنے کھیڈ اور بہ گئی. مرزے آخیا سارے بیٹھے مولوی، میں بھی بیٹھا ہوں، میں بھی نال نہ بیٹی بھرا ہوا انہوں نے. میں کوئی بزرگاں نے ضرور کار جمیا، بزرگ شرک میں کوئی نہ تے صاف سیدھی گل ہے تے انہاں نال حساب ہی ہے. اسی ہوں سارے چنگے بولسان چنگے ہوں جی اتنے پڑ پے ونجے وہ آخے جی رکھ قلم تے دوات بھی جس نے قلم خود اٹھ کے لکھے ہے ہوں دو موقع کا یہ ہوں بڑا مسئلہ آ گیا. مرزے یہ بڑا کام خراب کر چھوڑا. سارے ہندوستان نے مولوی کٹھے پتہ نہیں جڑے اتھے اس دن علماء تمام مکاتب فکر جڑے کٹھے ہوئے انہاں مل کے میرے دادے نو سربراہ تسلیم کیتا. تمام فرقے جتنے کہ ساڑی طرف پیر میر علی شاہ اس وقت گل کرے گا، جو جواب دے گا سی اس سے متفق. مرزے آخیا بلا دعالین تک یہ تفسیر لکھ سی عربی جلدی تے خوش خط 3 شرط وہ حق تھے. پیر میر علی شاہ فرمایا اے 50-60 ہزار جید علماء حضور دے غلام میرے سمیت اسی بیٹھے ہیں سٹیجاں تے. اس ایسا ایسا بندہ بیٹھا ہے جڑا اعلی خط والا ہے، زود نبی سے عربی اے پانی اور لکھنا ہے عربی تے تو 3 منٹ آنا ہے 1 منٹ بلد دعالین تک تشریح لکھتے سی. یہ کوئی شرط ہے؟ گل کر نرا علی، گل کر نرا علی یا اور پر علی ایک بار مکا جلدی پورا پر ہوا مکا. اس آخیا پھر دستا نہیں شرط کے چلتا نہیں کر. میرے دادے فرمایا پھر میری شرط بھی چھوٹی جہی ہے تڑی تے اوکھی ہے میں نہیں سوکھی جی. قلم تو ہاتھ رکھنے ہیں تو ادھر بہ میں ادھر بہنا تو اپنا قلم رکھ چھوڑنا اپنا اور قلم رکھ سن دو دباتاں پہ سن کاغذ 2 چٹے پہ ہو سن جس نہ قلم ہاتھ لائے بغیر خود اٹھ کے لکھے او ہاتھ. ایک منٹ اس آخیا بھائی میر شاہ گالے وے تو فسائن جن پیر ہے نا جن شن فسائے نہیں تے ہاتھ نظر نہیں آؤ لگے تے جن کلمہ ہاتھ پاسن تے قلم چائی ویسی تے تینی واہ واہ تاڑی باج ویسی بھائی مار ہے او جن چاسن ہاتھ تا جن نہ لگ سی چل تاڑا نہ لگیا. ادھر بھی پھر اگے پیر میر علی شاہ آیا. اس پھر جواب بھیجیا اس آخیا کہ بلا مرزا صاحب میں تا کملی والدہ ایک ادنا امتی ہاں میرے کول جن ہے جڑا خدمت میری جگہ کر دے سی تسی تو حضور دی سیٹ تے بیٹھے ہو کہ بلا تہاڈا جبریل کدھر چلا گیا ہے.
بھائی چھٹی چھٹی تے گیا ہے کدھر کوئی دس چھوڑو اگے پیچھے. اللہ نے جس کو شدید القوا فرمایا قرآن ہے. سبحان اللہ. تسی تے نبی ہو بقول تساں نے تسی تے نبی ہو تے جن تہاڈا ہو کتھے جبریل تے جبریل دے سامنے میرے علی شاہ دا ماڑا جا جن کھلو سکدا ہے. تہاڈا جن آیا تے میں میرا جبریل آیا تے جبریل دے سامنے جن کھلو نہیں سکدا. فبہت الذی کفر. کافر چپ ہو گیا مبہوت ہو گیا جھوٹ جیا سارا. آپ 6 دن رہے ہوتے 6 دن. پھر پیر صاحب نے کہا کہ چل اور کچھ نہیں ضمانت میں چاہنا میرا کوئی مرید اے امت جو حضور دے دو تے لکھاں دا ٹھاٹا ماردا سمندر ہے جی لاہور وچ لکھاں دا علماء دا کوئی گین قطار نہیں لکھاں دے وچ. تو میرے سامنے ہو ایک باری لگ جا لگ جا ایک باری چپ کری دا میں بولا نہ تو بولا اس کو کہو ایک باری میرے کو لگ جا. خیر نہ لگیا بعد پیچھے آپ پیر صاحب کو لوں آپ فرمایا اگر وہ میرے سامنے لگ جاوے نا یا اتھے وہ مر جاوے یا کملی والے دا کلمہ پڑ جاوے. میریاں ڈائریکٹ مدینے نال تاراں لگی ہیں تے اے بھی آپ انہاں فقیراں جو نہیں ہے جڑے ایویں ڈینگا مارنے جناب ہم یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے تو کر کچھ بھی نہیں سکنا. اس دن آپ فرمایا کہ کملی والے آقا دی ختم نبوت نو ثابت کرنے واسطے اگر اس دن میرے علی اگر اللہ آگے چاند تے سورج تے تارے لانے واسطے زمین تے بھی عرض کریا تے اللہ لاوے اللہ لاوے کیونکہ اپنے کملی والے نو ثابت کرنا ہے کہ آخری نبی ہے. سمجھ آئی؟ تو یہ ایمان یہ یقین تے پھر کلام علم تحریر تقریر میں بھی وہ فرد یکتا آدمی اور پھر ایک قلم چاہ کے ہتھے تو بغیر لکھنا یہ بڑا اوکھا کام ہے. اس وچ میرا دادا بڑا اگے جڑے مولوی ساری زمانے نے کٹھے ہو گئے جن یہ کام نہیں کر سکتے. یہ بڑا مشکل ہے جی. وہ حضرت پیران پیر ہے نا حضرت غوث پاک علیہ رحمت تے آپ تقریر کرنے ہونے نا تو بڑی دنیا بیٹھی ہونی 70-80 ہزار نہ مجمع ہونا ہے کم از کم. اے بندے ہونے نا اے آج کل تے لعنت نمی آ گئی نا موبائل نہیں کسی کیاں پتو آتا او تماشا بنیا میں تے شفیع پہ خطاب کرا میں سارے نے پہلے بند کرائے اپنا بھول گیا. جیسے ادھے پہنچا تے ٹرین ہوئی آپ نے تو میں کہا ہاتھ رکھ کے چپ کر او سامعین کو ہنس پہ اساں سارے نے بند کرایا تے اپنا بول پیا میں یاد ہی نہیں رہا. یہ وکری مصیبت ہے آج کل. اس تو علاوہ غوث پاک سے زمانے چ بھی مسالہ ہوتی ہیں بیٹھے جناب دو چیلاں جڑیاں نہ ہلاں او لڑو لگ گئی. ایک ہی بوٹی چھکی اس نے منہ چو اے جیسا بڑیاں کھڑیاں پنجے پکڑے ہونے نہ دوئی اسی مارنی ہے تے چھکنی ہے. اگو تماشائی پھر سننے والے عجیب لوگ ہونے اے عام جنہاں نے کوئی ایڈی سمجھ نہیں ہونی دیکھا دیکھی آونے او تے تماشا پہتا پیران پیر بول رہے جناب توحید اور رسالت تے بول رہے اے جی علی دا پوترا بول رہے ہیں اتنے بڑے علم دے اے تلے پہ انہاں چیلاواں ہلاواں کشتی پہ تک لوگ سارے ہیں. آپ آکھیا بھئی ہون انہاں تے میں ہن کے آکھاں اللہ دی مخلوق ہے تے پھر آپ آتے غصہ تساں پتہ ہے ہن میں تسی تکنے پہ سننے پہ اور میں تاں لگایا تے اگر تسی خیال ادھر ادھر ذرا ہوئے تے طبیعت بندہ دعا نہ سنے پھر کون سنانا ہے میں مغز کھانا ہے. آپ اینج تک ہے نا ہوتے تے اینج کیتا نا دو ایلاں دے گاٹے لے گئے تے اینج پھڑ گئیاں زمین تے آ گیا.
وہ سارے جڑے بیٹھے نا منہ تے چاہ کے وہ سارے ایک دم تلے تک بھائی شیخ عبد القادر نے کدے جی اشارہ ہے چل گیا تو سارے گاٹے ملے جی اشارہ چل گیا تو گاٹے ایسا نہیں بھی گئے اتھے ہے دنیا جتھے ہوئے نا اے کام ہونا ہے بڑا مشکل تے اس جناب ذکر نہیں کیتا پیر میر علی شاہ دا میں نہیں کہنا سیف چشتیائی بڑا بڑا اجتماع ختم نبوت دا لندن لائیو نشر ہو رہا ہے سارے پیر بیٹھے میں کہا بھائی ایک پیر صاحب کہون جی اسا نے پیو دادے کام کیتا ہے ایک کہون اسا نے کیتا ہے میں نہیں باہر آئی میں کہا یار گل سنو میں زوری دروگ کے پیو دادیاں نہ آننا جیسا نہیں کیتا ہے اے اس دی صاحب چشتیائی نے تسی میں چوٹی نے علماء بیٹھے ہو 3 17 پڑھ کے سنتر جمع ہی ماں کر دو میں تو سنے ہاتھ تے بیٹھ کر 17 پڑھ کے اس دا مطلب بیان کر چھڑو کہ میرے علی شاہ آکھیا کہ سمجھ آئی جس نے پیو دادے کیتا ہے تے اس کا کام سامنے بھی تو ہونا ہے نا میں تا دادے کا کام ہے سامنے کہنے کے آیا جیڑا مکھے جنے نا پترے اٹھے تے اپنے دادے نہ لکھی کوئی تصنیف ہے آنے کہ آنے سارے چبے کبے پائے سارے ٹش مش کڈی خالی ٹوپیاں پانے نال تے کلے بننے نال تے علم نہیں ہونا ہے میں پاگلا چھوڑا تامی جڑے 2 لفظ آنے میں اتنے ہی بول سا داڑھی رکھنے نال تے بندہ عالم نہیں بڑھنا ہے جی تے ڈنڈ پا کے ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا وہ پہلے ہونا ہے پہلے پہلوان جو ہونا ہے نا پہلا اسا ٹانا مشکل ہونا ہے تے جس لئے اس دی کنڈ لگ بھی تے للو بنجو چھال مار کے چھاتی چڑھ بھی اے شیر مارے نا ڈنگرے ہاں چنگے سڑے ہاں کلا ٹاٹانا ہے جس طرح میرے دادے سڑے ہٹایا ہے جی شرک تے کفر تے سڑیا ٹایا تے جس نے سا کٹ چھوڑیا پیچھے لومڑیاں آ گئی کتے آ گئے ہلا آ گئی گدھا آ گئی خدائی خدمتگار آ گئے صفائیاں کرنے والے آوازاں پوریاں نکلیاں رسالے نکے نکے پمفلٹ سیف چشتی آئی ادھر نکلی ہے یہ نہیں کڑ 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 جیسے انہوں نے لگنے نا چنجا اسے تے ہڈیاں ہوتے ہیں تو ٹک 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 میں اس کی تشبیہ دے رہا ہوں ذرا سمجھو نا تسی یار نکے نکے پمفلٹ ختم نبوت چھاپے کڑ 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 چھک چھک کے اساں تے ٹایا جیسے وہ شیر گیا وہ شیر تے چلا بھی جنا اساں پتہ جے پیچھے کتیاں تے نہ لومڑا پیا بھی جنا اساں ٹانا ہے ٹا گیا ہن تو نوکھا ہو گیا یاد رکھو کتاب موجود ہے شمس الہدایہ بھی موجود ہے رفع مسیحات عیسیٰ نوتے چکیا گیا اس تے مرزے نے دلیلہ قائم کی تیاں میرے دادے نے جواب دیتا ایسے نہیں کچھ 70-80 صفحے دی پھر کے رکھ چھوڑے 1000 صفحے دیا کتابہ ختم کر دیتی ایمیں گل نہیں تے ٹا گیا بارہ گولڈے والا ٹا کے گیا تے
کہ ہون پیچھے ڈانڈا کرو جڑا بھی کرنا ہے، کوئی پیر کرنا ہے، کوئی اور کرنا ہے، تے ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، کوئی دلیل بھی تانو۔ جس لئے انہاں ٹایا اس لئے تسی جمع ہی نہیں ہو۔ کتاب 110 سال ہو گئے سیفی چشتیائی پہلے لکھی ہے، دلیلہ تو سنیاں میں کٹ کے دینا، اے بڑیاں بڑیاں ہون جدید ایک بڑے مفکر اسلام معرض وجود چاہے انہوں نے لکھی ہے ختم نبوت تے، لیکن اکھے میں بڑیاں دلیلہ دیتیاں میں تکیاں ساریاں بس ٹھیک ہے گزارا ہے تے گچی مروڑ دلیل جڑی ہے نا، گچی مروڑ اور پنجابی سمجھنے ہو نا بولے نا، گردنہ مروڑ دڑی علی دلیل او صرف میرے دادے پیر مہر علی شاہ دیتی ہے، مرزائی دی گردن مروڑ کے رکھ دیتی ہے۔ ہم میرے علی کے دیوانے، ہم میرے علی کے دیوانے، ہم حب نبی کے دیوانے، ہم میرے علی کے دیوانے، ہم حب نبی۔ افسوس ہے کہ گولڈ وچ پیدا ہویا مہر علی شاہ، قسم ہے اس رب لم یزل ولا یزال کی کہ اس خطے میں پیدا ہوا جس میں پیر مہر علی شاہ کی قدر نہیں کی گئی۔ اگر لکھنؤ یا دلی میں ہوتا تو آج اس کا وہ مقام ہوتا جو محبوب الہی کا ہے۔ دیکھو نا جی بندے جے کوئی نہیں، اے میں شاعر ماں سارے آنے دی آپ زبان شاعر ہوں، دو چار چلو شعر میں آگ چھوڑنا جے بھی آنا پر آپ آنا میں بندے نہیں رکھے، میں بندے نہیں رکھے، میں جڑی نصرنیاں کتاباں لکھیاں میں آپ لکھیاں ایرے جے لکھوائیاں اور ان کے اتنے ٹائٹل اپنا نام لکھوا کے ٹنگوا دیتی ہیں تے میں ایتھے بیٹھا ہوں تسی ایتھے ماں مصرہ دیو جے نہ لا کے دے ماں تے تسی آکے ہو گل تے پڑے نہیں ہے نا۔ اکھے جی کسی آکے نے تسی شیر کیوں نہیں اتنی جلدی آئی، بس یہ میں نے ذرا خیال ہوئے تے تاں میں آنا ہونا، یہ اوکھا کام ہے نا، خیال ہوئے خیال نہ بھی ہوئے تو پیسے چاہ کے نہیں خیال پروگرام نہ بھی ہوئے تو پیسے جو بچ پا کے نہیں ہو، ہاتھ چما کے نہیں ہو، قابلیت ہوئے تو تانا یہ تو پیڑے نہ ہے میں بول رہا۔ ایک بار ایک زمانہ ہے وہ آنا جی یہ سا کوئی لکھ کے دینا ہے، میں کہ پیچھے تک کہ میری کرسی نے کوئی بندہ نہ بیٹھا ہوئے او ماں دسنا نہ ہوئے جڑا میں بولنا پیا، یہ تک کہ لو یہ واقعی نصیر الدین پہ بولنا ہے، کوئی نصیر الدین نے روح پہ اور کوئی بندہ تو نہیں بیٹھا ہے، تو بے قدری میرا ماحول بھی بے قدر ہے، پیسے کا قدر کرنے والا ہے، آج کا پیر پیسے کا پجاری ہے، ملا پیسے کا پجاری ہے، سمجھ آئی؟ کوئی قدر نہیں اہل علم کی اہل فن کی، سب پیسہ ہے، اس دور کے انسان کا رب پیسہ ہے، کہنے کی حد تک ہے خدا اور رسول میں یار شرافت نسب پیسہ ہے۔ ایشاری آنا بڑے بڑے ایسے سید بیٹھے ہو سن ماشاءاللہ، سچے بھی بیٹھے ہو سن، کچے بھی بیٹھے ہو سن، سچے بھی بیٹھے ہو سن، کچے بھی بیٹھے ہو سن، جیڑا چنگا چوٹی نہ سیدے نہ پیسے والا ہائے میرا دل کرنا سا میں جفا مارا، کیڑا سونا ہے وہ حضور نے جلوے تینے چہرے کیڑا تیڑا چہرہ سارا پتہ لگنا ہے امام حسن نے جلوہ چہرے تے آجا، کیونکہ 10-15 ارب روپے نہ مالک ہے، مصیبت ہے تے پاویں کالا شاہ کٹوی آ وہ تو کسا پہ جفے مارنا ہے، یہ سیدہ نے اے رنگوں نے اوے چلیا تو دا پتہ نہیں کعبے نے رنگ کالا نہیں،
دنیا طواف کرنی ہے اس نے میں اس نے طواف تے شاہ نے علی کیتا کی ہو گیا جے کالا ہے خالی میں جفا ہی مارے حجر اسود دا لوگ چومنے کالا شاہ کالے شاہ وٹیاں چومنے کالے نہ بر شرف حضور نے زلف کالی گئی پتہ نہیں اس کالف نے وچوں آیا اس نے زیادہ قلب ہے سارا سچا سید پیسہ جو ہے سارا ہے پچھو پتہ کرو پتہ نہیں کہ بلا نکل سی کوئی شے نہیں سیدہ نہیں تے سچا اس خاندان علم والا فضل والا کمال والا اخلاق والا تمام خوبیاں والا سچے خاندان والا سید تو انہوں مل جاوے صرف اس دا گناہ ہے وہ غریب ہے اس دے کو رزق حلال تو علاوہ کوئی شے نہیں وہ منگدا نہیں لا یسألون الناس الہافا وہ چمٹ کے منگدا نہیں کسی کو حلال دی روزی کھاندا ہے مزدوری کرتا ہے بیلچا مار کے چاہندا ہے تے دو چار آنے کما کے آندا ہے تے تسی او قسمہ بھی چاہوے او سونا بھی ہوئے چٹا بھی ہوئے او ساکھو انگریز بھی چٹے ہونے ایویں مارنا پتہ نہیں کتھوں بلا آ گئی اسے تو رنگ ہی کوئی نہیں گل نہیں کیوں پتہ ہے جے ایک ادے منگ بیٹھا دیسا کہ تے جدی پشتی میں بھی بخیلنی اولاد میں کتھوں دیواں ہے جی او تسی تو لوگ آکھے جس نے ملک الموت منگنے سے روح آ ونجے اس آگے جناب اللہ آ چھوڑی ہے جڑے بینکاں تے سب پیسے جمع کیتے اے اندر رکھ کے تے سکول نہیں آونا نہ ایتھے ہی چنگے ہیں بینکاں میں پیسے جمع نسی کہیں مارا اساں دل کوئی نہیں اساں او بخل نے یعنی پی ایچ ڈی کی تھی اس قسم دے نسلی خاندانی لوگ اس وقت موجود ہیں جڑے مدد دے مستحق ہیں اور سچے امام حسن تے حسین دی اولاد بھی ہے غریبی انہوں نے لے ڈبی انہوں نے پچھڑے والا کوئی اس دنیا دا ایسا کتا معیار ہے ایسا گندا معیار ہے کہ اے ہر چیز نو دولت دے معیار دے پوچھتے ہیں پرکھ دے میں اے دس رہا ہوں یاد رکھو دل گفتگو سمیٹ رہے آخری دو جملے ایبٹ آباد آلیو گرد و نوا گرد و پیش جتنے رہنے والے لوگ ہو میرے اس پیغام نو گولڈے شریف اور پیر میر علی شاہ دا حکم سمجھو پیر میر علی شاہ دا کہ ختم نبوت دے مسئلے علماء اہل سنت یہ وہ سرگرم رکن جڑے بالعموم پورے ملک اور بالخصوص اپنے اپنے علاقے ایبٹ آباد ہزارے کم کر رہے ہیں جنہ دے تنظیموں دے تحت آج یہ مجلس ہو رہی ہے انہاں دا بھرپور تعاون کرو ساتھ دیو چشتی گولڈوی نظامی ہونے کی حیثیت سے اور ان لوگوں کو دکھلا دو ان پر ثابت کرو کہ گولڈے کے غلام ابھی زندہ ہیں پیر میر علی شاہ کو ماننے والے ابھی زندہ ہیں خواجہ غریب نواز کو غوث پاک کو ماننے والے ابھی زندہ ہیں ہم کسی اور کی جو چودراہٹ ہے یہاں نہیں چلنے دیں گے سمجھ آئی نا اور یہ بھی ان کو بتا دو کہ گولڈے میں پیر میر علی شاہ کی پراپرٹی کے وارث تو اور بھی بہت پیدا ہیں لیکن پیر میر علی شاہ کے 4 لفظوں کا وارث پیر نصیر الدین بھی ابھی تک زندہ ہے سمجھ آئی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے علماء کی یہ جو مجلس جنہوں نے آراستہ کیا ہے جنہوں نے خدمت کی ہے محمد نصیر جدون اور ان کے جتنے رفقا ہے تاجر برادری ہے اور علماء اور مشائخ یہاں سٹیج پر میرے پیچھے یہاں تشریف فرما ہے ان کے ساتھ تعاون کریں اور ہلکا سا نوٹس دیں آپ کو بلائیں آپ دنیا کے کام چھوڑ کر جمع
کیونکہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے. اس سے یہ ہوگا کہ دوسروں کو پتہ چلے گا. جس طرح آخر نا محمد نصیر کہ صرف بکڑے کھانے تے چاول کھانے نال 11ویں مننا نہیں ہونا. ہاں قربانی دا بھی ٹائم، ہن قربانی دا ٹائم ہے. ہن قربانی دے بکرے بھی بنو. پہلے بکرے کھاندے رہے ہو نا، ہن بکرے بننا پیسے. مرنا تو ویسے ہی ہو جے تسی کوئی حیون قیوم تے نہیں ہو. مرنا تو ایک جڑے ہی دے وہ کسی مرو، کسی تے نا تے مرو. پتہ لگا کتا مویا بندہ مویا برابر تے فرق کیوں ہویا؟ کہ نا او آنن مویا مردود نہ فیتا نہ درود. اسیو نہ جتے رہا نا. سمجھ آئی نا؟ اسانا تے کملی والا بھی زندہ ہے. اسی مر ویسا پر جس تے ایمان آندا ہے وہ قیامت تک زندہ رہ سی. پتہ نہیں کس واسطے آکھا گیا ہے کہ جڑا کملی والے نو زندہ نہ سمجھے، آکھے گئے مٹی نال گئے مٹی ہو گئے. مٹی نال تسی مٹی ہو، مٹی جوگیو. مٹی تسی ہو سو. آئے اوے جڑی مٹی میرے آقا دی مٹی نال مس ہو جاوے اس میں جڑا دفن ہوئے وہ بھی نہیں مردا. تو کتھے بولتا پہ تے اصل گل اے ہن گل کہ وے مویا مردود. مویا مردود کیڑا مردود مویا وے الحمدللہ. اچھا سارے اچھا سارے اسی مردود نہ نے آج آ کے میں بیاہنا اسی مردود نہ ہوں ہاتھ لے کرو. مردود کیڑے ہوئے؟ مردود ہوئے یاد رکھو مویا مردود او مردود مر گئے جس کملی والے آکھیا اے بھی مر گیا تے میں بھی مر گیا. چونکہ میں مرنا اس واسطے کملی والا بھی مر گیا. اور میں کہ تو دا آکھا وہ کدے این جاگ چھوڑیا کہ ہائے میں تا کملی والے تے مرنا. اے جملہ تو آگ چھوڑیا وہ تے پھر مار کے بھی تو زندہ ہو گیا. اور تیری قبر نو میں چمدا. چلیا تو آگ چھوڑیا کملی والا مر گیا. تو اتنا جملہ آگ چھوڑیا میں کملی والے تے مرنا. تے پھر تک اسی تین تے کنج مرنے ہیں. تے اساں انہیں آکھیا اے کون ہے جی؟ کہ آخنا جی یہ مر گئے. میں آکھا مویا مردود نہ فیتا نہ درود. یہ او طبقہ فیتا نہ درود. کیوں جی؟ فیتے نے دو نقصان. تو آخے جائز نہیں. کیوں؟ پیسہ لگنا ہے. پیسہ ہے کنجوس ٹبر لاغری کیا جی مسیتی تو لاؤ. اس ہوں کے فائدہ پہنچانے نا. ایک تو ادھار کرنے تو بچ گیا، خرچہ کٹ ہو گیا. جتنا ہلکا وسیع ہو سی اتنے پیسے لگ سن. آگے جی فائدہ جائز ہی نہیں. حالانکہ گل یہ میں تساں اپنی جگہ مسئلہ دسنا کہ یہ جمراتاں تے چیلم کرنے کوئی فرض واجب نہیں. کہ تساں کو طاقت بھی نہیں تے تسی قرضے کہنے کے تے ادھر بندہ مار گیا تو ادھر نال تسی کونڈا کر میں جو اپنے چنگا تساں تے مصیبت پہ گئی بندہ بھی مار گیا تے نال مال بھی ضائع ہو گیا. یہ مطلب نہیں. اگر طاقت ہے من استطاع الیہ سبیلا جڑا فرض ہے اللہ قرآن کو فرمانا ہے حج. اساں اللہ فرمانا ہے جس کی طاقت ہوئے وہ حج کرے تے جس کی طاقت ہوئے وہ روٹی کھلاوے.
جس کی طاقت نہیں محلے والے قرآن شریف چند بندیاں بلاؤ قرآن پڑھاؤ اتنے ثواب پہ پہنچا چھوڑو بس فاتحہ پڑھ کے اپنے اپنے گھر چلے بھی جاؤ سارے اللہ تعالیٰ بخش چھوڑ سی اگر کرم کرنا سے روٹی نہیں کوئی کھلا سکتے ہو جمراتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کوئی چلم کرنے کی لوڑ نہیں صرف قرآن شریف پڑھ چھوڑو یہ بعض مولوی صاحبان زندہ نے نہیں یہ اہل سنت کی نشانی ہے یہ کوئی اہل سنت کی نشانی نہیں یہ ککڑ کھانا یہ حلوے کھانا یہ نشانی بنانا ماں پتہ اللہ نہ واسطہ میں ہاتھ بننا یہ کام نہ کرے ہو جس کی طاقت ہے دو بندیاں روٹی کھلا سکنا ہے بلا تو یہ رکھو جناب میں اس دا ثواب جو حق حلال دی پہلے تو کمائی حلال دی ہوئے جی جو جمایا حرام دا پیسہ ہوئے تے پیچھے والدہ دی فوت آگے جی 500 دیکھ پکا چھوڑو جی حرام نہ پیسہ آیا لا چھوڑو اللہ دے کھاتے تے پھر کہتے ماں تو سانی پھر جہنم میں جی ویسی جنت اتنی ملنی حرام دے جو ہے تے حلال تے ایک دیج کی بھی تسی پکا چھوڑو تے کسی نے چاہ دیو اللہ واسطے تے او پیسے جے تساں لانے کسی مدرسے مولویاں نہ دیو ان کے آپ کھا چھوڑیں یاد رکھو میری بات اکثر سربراہ جڑا ہے مولوی مدرسے دا اس دا کدے پیسے نہ دیو جس طالب علم نو دینے نے خود دیو اس دے ہاتھ وچ بچاؤ وہ اپنے مرضی نے کپڑے لے اپنی مرضی نے چیزاں کتاباں کہنے تسی جمع کرانے ہو نا اتنے جڑے محتمم صاحب وہ پھر گئی خدا را نام ہے مدرسیاں جڑے چندے دے لیو مدرسیاں نہ دیا کرو طالب علماں خود دیو جا ہتھاں وچ بچاؤ انہاں کتاباں کن کے دیو کپڑے کن کے دیو خود جاؤ بازار وچ نال لے جاؤ نہ گلا اے مدرسے والے تنگ نہ ہوئے میرے کو معاف کرو تے اس واسطے یہ سارے خواب نے اکثریت الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وہ مستثنا کچھ انہوں نے اللہ تعالیٰ بھی مستثنا کیتا ہے لیکن اکثریت میں دیکھیں انہاں چاہ دیو اے کئی پوچھ رہے یارویں شریف ایسا پکانی یارویں شریف پکانی کوئی فرض نہیں کوئی واجب نہیں کوئی سنت نہیں کئی پوچھ رہے ہیں جی یارویں شے کے وے باقی تو کے شے میں پہلے آپ نے پتہ لگتا پھر میں دساں یارویں کے وے 11 تاریخ نو وہ فوت ہوئے دنیا تو گئے 11ویں کا دن قرآن شریف پڑھے بننا ہے جس کی توفیق جتنی ہونی روٹی پکانا ہے اللہ نے مخلوق سمجھ کے لوگاں جڑا کھلا سکنا ہے شیخ عبد القادر دی روح پہنچانے واسطے ثواب تے ماں سوال ایک آیا عارف شاہ سنیا میں دسیا ہے اس دن مولوی میرے کو گئے پر میں کہ جتھے بیان کر سو میں نہ کر سو انہاں چ یہ بڑی ایک مرض ہے کہ دلیل دوے دی ہونی تے ہن میں اتھے بولیا تے آں جا کے اس بندے کا نام نہیں کرنا تے اے گل مانی چاہیے جس نے گل ہوئے اس کا کریڈٹ دیو حافظ آباد تو بندہ آیا جی فون آیا اگر جناب ایک دیوبندی یہ بڑا سخت ہے تے اثر نے کان کھا گیا اس نے کہا یار نہیں کہو تسی پکا لیا اساں دلیل دیو حافظ صاحب جڑا شبیر شاہ صاحب کو کہنے گیا فدا شاہ کو کوئی جواب کہ معقول بنیا نہیں تے اسے آکے جی گوڑلے والا پیر نصیر الدین سنے 2-4 لفظ پڑھے ہیں تے اس نال میں نکال کرا راتی جی 10:30 بجے گوڑلے فون آیا کہ جناب ایک دیوبندی صاحب ہونے تے اے خطے جناب تے تسی محسوس نہ کرے ہو میں کہا یار میں دیوبندیاں نال محسوس نہ کرنا اگر کوئی منصف مزاج ہوئے تے میں نے نال ٹورے تے میں بڑی عزت بھی کرنا خیال بھی کرنا ایسی گل کوئی نہیں ایسی کوئی بدتمیز لوگ تے نہ تے اکھے جناب کی گل ہے میں کہا جناب فرماؤ اکھے اس آنکھوں لگا جی یہ تسی یارویں پکانے ہو کیوں پکانے ہو میں کہا جی سب تو پہلے ایک گل ہے کہ تسی کیوں نہیں پکانے ہو میں نے کہتے ہیں نا میں کیوں پکانا پہلے جب سوال کا جواب ہے کہ تسی کیوں نہیں پکانا اس نام کا یہ حساب ہے کہ تسی
انسان کیوں ہو تے کتا کتا کیوں ہوئے؟ گل میری سمجھی نے؟ تسی انسان کیوں ہو تے کھوتا کھوتا کیوں ہوئے تے کتا کتا کیوں ہوئے؟ وہ تسا نہیں جگہ انسان کیوں نہیں ہویا؟ اے پھر مکہ یہ جی سوال نے تسی ہن سوچو کہ یار تو بڑا منطقی لگنا ہے. میں کہ میں منطقی نہ پتر ہاں، پیو دادا منطقی ہے. گل کر آخو لگا ایسا جواب دے جے میں پھر مزہ آوے جے ایندہ کرنا. میں کہا سوال اس آگیا جی 1,24,000 پیغمبروں کے آپ کیوں نہیں مناتے؟ دن کیوں نہیں مناتے؟ غوث پاک کا دن کیوں مناتے ہو؟ معین الدین اجمیری کا دن کیوں مناتے ہو؟ یارویں کیوں پکاتے ہو؟ پہلے نہ نبیاں نال نپٹو 1,24,000 پیغمبروں نے ختم دو عرس کراؤ نہ روز. پھر صحابہ تے تابعین سارے آسن تے پھر اتنے پیچھے بزرگاں نہیں کدھر باری آسی. اتنے جڑے افضل اولیاء اللہ نبیاں دی دھور جتی نے دھور نے برابر بھی نہیں انہاں تسی چھوڑ دے نہیں ہوتے. غوث پاک وڈے آ گئے. اے سوال اے ہن سنے نا جناب. ہن میں انہاں مولوی صاحبان محترم بیٹھے نے گولے آئے نا میں سنائے جواب بڑا انہاں پسند کیتا تے میں اور تساں دس رہا اے میرا ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اس تو بعد جتھے جتھے آواز کیا سی اس تو بعد کوئی جواب دے گا جو میں دیتا ہوں. یہ میرا جواب ہے. اور ایک دم بادشاہ اگلا منہ پھیر دینا ہے سوال کر کے. کوئی آسان نہیں ہونی گل. بسرے تے بندہ وچ کے آنا ہے جواب دے میں تکا ہے نہ کہ بولنا ہے. ہون پہ طرف منجی تے اتھے کنگڑیاں پہ گیا نہیں تے تھے یوں یوں کرنا پہ میں طرف نہ میں اٹھا. گل موقع تے کر ہے جی. خیر اسا میں آکھیا میں تُساں دسنا غوث پاک دی 11ویں کیوں منانے ہیں. میں کہا اس دے 2-3 جواب ہن لیکن میں تینوں وہ جواب دے سا جڑا جس جواب دے تو قابل ہے تے تو من بھی ویسے کہ میں کیا. پھر نصیر الدین دا جواب ہے سنی تو آکھیا نا کہ کیوں نہیں مناندے ہو نبیاں دا عرس؟ کیوں نہیں ایصال ثواب کردے ہو انہاں نو جڑے انہاں تو افضل ہن تے جڑے انہاں تو تھلے نے غوث پاک انہاں نو بڑا چکیا ہے تساں عرس پہ منیندے نبیاں دا کیوں نہیں مناندے؟ میں آکھیا سن گل اے کہ پتہ نہیں تو کے بلا میں تیرے نزدیک نبی معصوم ہے کہ نہیں؟ کہ جی معصوم ہوں تے معصوم کون ہوندا ہے؟ جس کو گناہ ہی نہ ہوئے تے جس کو گناہ ہی نہ ہوئے ثواب پہنچانے دی کیڑی لوڑ ہے؟ تے غوث پاک تے حضور تو بعد سارے صحابہ معصوم نہیں محفوظ ہیں. اللہ نے محفوظ رکھا ہے ساڈا یہ عقیدہ ہے لیکن معصوم نہیں جس طرح نبی معصوم ہیں. گناہ ہو سکتا ہے اس واسطے چونکہ نبیاں دے درجے تے نہیں گناہ ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہوئے. اسی اے کھانا پینا پکا کے انہاں دا ختم دواندے ہیں جے کوئی لفظ شاید یا اللہ معاف کر چھوڑ جے تیرے کاغذات پورے تے انہاں دے حساب نال انہاں دے طفیل سانو معاف کر. یقین کرو جناب اتنا خوش ہویا اس نے تکبیر دا کیونکہ ایک نعرے تے قائل ہوتے ہیں. ایتھو گیرا ماں رولا نظر آتا ہے جے کدے نعرے وچ نہیں تے پھر ختم نبوت وچ ایک شامل ہو. جس دا محمد نال پیار نہیں ایتھے پیار والا کہندا ہے کہ اس تو بعد رسول نہیں نے. غازی الدین پوچھو نا
کتھے دا عالم سی ہو مجتہد نہیں سی عالم ہو گیا تو اندر والا بنجیا طالب علماں نوں اگے سٹیا بکرا بنا کے اندر والا بنجیا 7ویں دروازے کنڈی مار کے میں نہیں تلے چنگے پلی سے تے کٹا وہاں ہلے تو میں گوشت کھانا ہے ہلے تو میں غوث پاک دے چاول کھانے ہلے میں اپنی جوانی میں کیوں خراب کراں اے مرنے والے تھوڑے اے جس طرح بھیج دین جاؤ جی بم بنو تے جاؤ مرو تسی اسی تے بیٹھے پلا کھانے تسی بن کے مرو ہے جی نکے نکے جاتکاں تے غور کرو اے انہوں ان کے ساتھ تعاون کریں ان کی خدمت کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے پھر بھی کوئی موقع ہوا تو انشاءاللہ میں یہاں آؤں گا اور ایک بھرپور خطاب کروں گا دعا کریں سارے حضرات آمین یا رب محمد و علی و زہرا یا رب حسین و حسن و آل ابا کس لطف برار حاجتم درد و سرا بے منت خلق یا علی العالی ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه کوئی بندہ مینوں ملے نہیں مہربانی کرو بارش شروع ہو گئی ہے تو میں اجازت ہے میں گھر پہنچنا ہے Thank you.